نے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے. اس وقت غربت تھی اسلام پر. مکے میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب کو. کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے, بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا. قید تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے. آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا, یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے. اکیلے رہنا, تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے. حضرت خبیب اکیلے, اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر, اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے کہ یار نتیجہ کیا نکلا. تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں, تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا. پر انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں, تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی. کہتے ہیں سارے ہی فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا, سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں. حضرت خبیب سے کہا, ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں, اور ان کے صحابہ آرام میں, اہل بیت گھر میں. تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ, تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا, علاقہ غیروں کا. یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا. اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے, پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں. حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے. ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں, سارے لوگ مدینے میں ہیں, پر میں پچھتا نہیں رہا, میں تو فخر کر رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا, مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں. فرمایا سن, تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے. فرمایا سن, میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے. ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے, ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت. مجمع ان کا تھا, نعرے لگ رہے تھے, ہم نے مسلمان پکڑ لیا. لیکن حضرت خبیب نے اکیلے, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو, اب سارے ہار گئے. اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دیا. اب بول کچھ نہیں سکتے تھے, گردنیں جھک گئیں. اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا. اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا, اس میں کوئی شک والی بات. اس پیار سے کافر ڈرتا ہے. نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی, حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات. امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے, اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا, اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا. اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے, اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا, جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے. تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں, یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت, حضور کی امت. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں, وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے, کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً, ہر پارے میں. اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور. کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ وہ یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں، ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے۔ امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ، ایک وارفتگی، ایک ذوق، ایک طبیعت کے اندر وجدان۔ نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام، میں نہیں ہوں قائل، میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ، اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے، تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی، اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر سویرے آ گئے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی۔ حضرت عمر جب آئے نا اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے، حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا، میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا، عمر آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا، نعرے لگیں گے۔ حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ شروع ہو گئے نعرے، حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی ہو؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ حضور سارے نہیں، ایک میں، ایک امیر حمزہ، ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے، ایک کے آگے میں لگ جاؤں، اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے، پیچھے 18 19 بچیں گے، تو ایک لائن میں وہ ہو جائیں، ایک میں آگے، ایک میں امیر حمزہ ہو، ایک میں ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، آئے نا میدان میں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے نا، ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے۔ پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا، یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے، اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے، نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا کا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے۔ حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس، لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی 40، اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ، عمر کا، حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لیں، اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا، اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی، کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آئے میدان میں، مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے، آئے نا میدان میں، ہم نکلے ہیں، اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، طاقت ہے تو آؤ نا ہمارا مقابلہ کرو، آؤ۔ کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پیر، بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے، تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا۔ پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، حضور قیامت کے دن آگے نا ہمارے آگے خوشخبری دیں گے، کہیں گے تم فکر نہ کرو، آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں، میں تمہاری سفارش، آ جاؤ پیچھے۔ حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا، کہنے لگے آپ روتے جائیں گے، اللہ کو منانا ہے نا حضور نے، کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، پر ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔
ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا, ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, فیصلہ پہلے ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے ہوا ہے, اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے, تو حضور نے دیکھ لیا, اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک آگے گئے, کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, فرمایا ادھر آؤ, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے نا, فرشتوں نے کیا ہے نا. فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے, فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونے گناہ زیادہ ہیں, نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تو لو. کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے, ہماری کوئی اس سے زد چل ساڈا کو بننا سان جائے دے نال. بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے, فیصلہ ہے. فرمایا دوبارہ تولو. گویا رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کر. اور کوئی نہیں, دوبارہ تول لو, کوئی حرج نہیں, تولو نا دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے, انہوں نے دوبارہ تولا, ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا روکا نکالا. روکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے, وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا, نیکیاں بڑھ گئیں. فرشتے بھی چپ کر گئے. چلو بھائی جنت میں. میری طرح کا تھا نا, پتہ سارا سردار نو کیتی ہے, پتہ تو تھا نا اسے من آنم کے من دانم. تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا, کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا, یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر, جنت کا دروازہ کھول گیا, تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا, میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف, وہ نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے, وہ تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. میرے رسول پاک. اور میری بات سنو, میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا, لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں, میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں. ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن ترمذی شریف سیاستہ کی حدیث ہے, حضرت انس نے پوچھا تھا حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ. حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں, امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں. حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا, امت گزرے گی تو میں رب سلم کی دعائیں کروں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, رضا اب پل سے وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو. تو حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس حدیث کو بھی یہ حدیث مضبوط کر دے گی. حضور فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا, امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. تو جس کے لیے حضور دعا مانگیں گے ناکام ہوگا, ناکام ہوگا. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں. آپ کا رشتہ نبی پاک کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن نا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, علمبردار تھے. کوئی حکمت بن گئی, ان کو معزول کرنا تھا, کسی اور کو ان کی جگہ مقرر کرنا تھا. اب فتح مکہ ہے, سامنے قریش ہیں, ان کے سامنے کسی صحابی کو معزول کرنا ہے, فتح ہو رہی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اب ان کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے. بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں, بس حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو لگایا جائے. یہ شان ہے میرے رسول پاک کی, یہ دانائی, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ سمجھ, ساری کائنات کی عقلیں قربان. اقبال کہنے لگے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, کہنے لگے میں نے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ قربان کر دی ہے. کیا انداز ہے, کیا تدبر ہے, کیا سوچ ہے. حضرت سعد بن عبادہ کو معزول کر کے کسی اور کو لگانا تھا, جھنڈا کسی اور کو دینا تھا, سپہ سالار کسی اور کو بنانا تھا. پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ نبی پاک نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا تیری جگہ نا جھنڈا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے. آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ پہ بندہ بیٹے کو بیٹھا دیکھے نا, کوئی اور بیٹھ جائے تو شاید دل ٹوٹ جائے, پر اپنی جگہ پتر بیٹھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لو میری کوئی سیٹ سنبھالنے والا آ گیا, اب خیر صلاح ہے, اب کچھ نہیں ہوتا, اب جو ہے کام چلے گا. حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹانا حکمت تھی, لیکن کریم نے ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا.
کوئی بندہ لب کشائی کر ہی نہ سکا, لوگ دانت دبا کے رہ گئے, یہ کمال. بس پھر کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ انداز کریمانہ حضور کا. اپنی زندگی میں نا تھوڑا تدبر سیکھیں, تدبر. آپ نے ناراض نہیں ہونا, کہہ دوں ایک چھوٹی سی بات. مجھے کئی دفعہ نا اس نوجوان کو ڈانٹنے کو دل کرتا ہے جس سے نا اماں کی اور بیوی کی لڑائی بھی صحیح نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تجھے اللہ نے شعور دیا ہے, تو نے تو دنیا کو فتح کرنا تھا اور تو یہیں الجھ کر رہ گیا ہے. وہ مہربانی کریں جی کوئی دعا کر دیں. کس کے لیے؟ بیوی سیانی ہو جائے, اماں سمجھ. تو میں کہتا ہوں نہ بھی سیانی ہو تو پھر بھی گزارا کریں. آپ کچھ بڑا کام کریں زندگی میں, آپ کچھ انقلاب قوم کے لیے, ملت کے لیے, مذہب کے لیے, نظریے کے لیے, یہیں الجھے رہنا ہے ساری زندگی. آگے بڑھیں. اتنی بھی شعور ہمارے پاس, تدبر کی کمی آ جائے کہ گھر کا نظام بھی ہم سے ٹھیک نہ ہو, یہ ٹینشن لے کے ہم بال سفید کر کے بیٹھ جائیں. تدبر کا معاملہ کریں, حکمت کا معاملہ کریں. بیوی کا اور اماں کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جتنا سوکنوں کا مقابلہ ہوتا ہے, سوتن کا جتنا مقابلہ ہوتا ہے. تو رسول پاک کی بارگاہ میں تو 11 ازواج مطہرات رہتی تھی, 9 بیک وقت موجود ہوتی تھی. تو تدبر کے ساتھ حضور نے سب کے حقوق ادا کیے, حکمت کے ساتھ سب کے جذبات کا خیال رکھا, ہر ایک کو حضور نے شان دی. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں نصیحت لکھی. حضور نے ہر ایک کو عظمتوں سے نوازا, شان عطا فرما. ہم کیا ہیں, الجھ گئے, چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تھوڑا تدبر دکھائیں, تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں, تھوڑا حوصلہ. اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سینا اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہے, جو سب سے زیادہ. ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے, اس کو میں نے نچوڑا ہے, اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے. ہاں جو سیانا ہے وہ بہرحال پریشان تو عقل ہوئے تھے. اگلی گل میں نہیں جے کرنی, وہ تو پتہ ہے, لیکن عقل ہوئے تھے پھر تے سوچا چنگیاں نے. اتنی بری چیز آپ یقین کریں, جو سیانا ہے, جو سمجھدار ہے, وہ سب کی سنتا ہے. کئی دفعہ دل کرتا ہے اپنی بھی کہنے کو, لیکن نہیں کہہ پاتے. کوئی عرض نہیں, جن کی سن رہے ہیں ان کو تو تسلی ہو رہی ہے نا, وہ تو سکون میں ہے کہ نہیں. تو تدبر والی, حکمت والی. دیکھیں حضور کا طریقہ نور دیکھیں ذرا. غزوہ حنین کے موقع پہ نا, حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت آیا. تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ نیا کلمہ پڑھتے ہیں نا, ان کی تالیف قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا ہے, تاکہ وہ ان کا دل ٹھہرے اسلام پر, ان کی طبیعت جمے. اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا تھا, جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتہ دار ناطے توڑ دیتے, تعلقات ختم کر دیتے. مال و اسباب ملتا تھا تو اس سے طاقت بھی میسر آتی تھی. اس میں سے نا نیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے زیادہ لوگ قریش میں سے تھے, مکہ کے رہنے والے تھے, حضور کے قریبی. ان کو جب زیادہ مال ملا نا, تو مدینے میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں, اور مال بٹا ہے تو ان کو زیادہ ملا ہے. ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے اور مال ان کو زیادہ مل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلا کے فرمایا یہ بات ہوئی ہے یا رسول اللہ؟ ہوئی ہے. فرمایا بلاؤ نا سب کو حضور نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا. ذرا انداز دیکھیے گا بات کا. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اہل مدینہ سے بات ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی؟ کیا تم آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں محبت نہیں عطا کر دی؟ یہ حضور نے بات کی. اب ان کی نظریں جھک گئیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول ہی بلندیوں والے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ احسان ہے سارا ہم پر. اب حضور سامنے والے کے جذبات اور اس کی حضور کہہ دیتے, ڈانٹ دیتے, کوئی بات کر دیتے, حضور کرتے تو اس کو بھی قبول کرتے, لیکن حضور نے ڈانٹ کر بات کو کچلا نہیں, بلکہ حکمت کے ساتھ جذبات کو ایک نیا رخ عطا کیا. حضور فرمانے لگے
تم میری بات کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ اہل مکہ نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو یہاں رہنے کو جگہ دی. تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لے کے آئے تھے، ہم تھے جو دفاع میں آگے بڑھے. تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مال اسباب آپ کی خدمت میں، تم کہو نہ کہو. وہ رو پڑے کہ نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے، یہ تو اللہ رسول کی بلندیاں. اب وہ باتیں نہ، پہلے ان کے جذبات اور تھے، اب بات آنسوؤں میں آ گئی، درد میں آ گئی، رو پڑے. عاشق دا کام ہی رونا توڑنا تے بنا رویوں نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری. وہ رو پڑے نا تو اب حضور نے ایک جملہ کہا جو ساری صورتحال ہی بدل گیا. ایسی حکمت والی بات حضور نے فرمایا، میرے بھولے بھالے غلاموں، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں گے، اور تم جب مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ گے. تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے بس پھر تو نا جذبات تھے کہ وہ آنسوؤں کے رستے بہہ گئے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. یہ تدبر ہے، یہ حکمت ہے. حضور جذبات کو صحیح رستہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ آئے، کچھ دن حضور نے مسجد قباء کے پاس قیام کیا، پھر حضور آگے بڑھے مدینہ شریف کی جانب. ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں، ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ بندے کو کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ کچھ لوگ نوکری زیادہ کرتے ہیں، ڈیوٹی زیادہ کرتے ہیں، غلامی زیادہ کرتے ہیں، محبت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن نفرت تو کسی سے بھی نہیں نا، دل میں بیزاری تو کسی سے بھی نہیں نا. یہ تو نہیں نا کہ فلانا بالکل فارغ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. چلے محبت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی بالکل فارغ تو نہیں نہ ہو سکتا. قربان جائیں، ہر ایک کہہ رہا ہے میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر آئے. اب اگر حضور خود فرما دیتے نا کہ فلاں کے گھر جاؤں گا تو شاید کچھ دلوں میں بات آتی، پر میرے رسول پاک کی حکمت، نبی پاک کا تدبر، حضور کا کمال. فرمایا بھی تم میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، میں نے یہ کام ہی اللہ کے سپرد کر دیا ہے. میری اونٹنی معمور ہے، جہاں رب حکم دے گا چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی، جہاں رب چاہے گا، تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات آئے نہ. یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے. گھر تھا سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور اونٹنی بیٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اچانک بیٹھ گئی. حضور نے لگام اونٹنی کے گلے پہ ڈال دی. اونٹنی ایک دفعہ پھر اٹھی، پھر گھومی، پھر دوبارہ اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی. جب دوبارہ بیٹھ گئی سمجھ گئے سارے کہ یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے مامور ہے. اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے. آپ اپنی زندگی میں تھوڑا تدبر تو پیدا کریں. وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں. امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے. 15-20 لوگ تھے. ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا. وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے. تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو وہ میرے سامنے آئے. انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا. وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے. تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہیں نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے،
ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو. تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے. چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی. یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا، قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے. تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی. وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے. آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد. خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ. ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے. وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا. آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے، قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ. تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے. فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف. وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا. یہ ہے میرے رب کی قدرت. جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں. تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا. عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں. 100 سال تک سوئے رہے. یہ بڑا لطیف واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے. تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں. آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر. اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں. میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں. اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا. تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی. حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی. حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی، واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی. پوتے بھی بوڑھے تھے. لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے. علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے. اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا. تو اللہ فرمائے گے ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا. اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے. اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے. تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں، عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے۔ وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں گا۔ میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے، تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ ایک ایک قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں۔ میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں۔ اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے۔ یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہیں۔ یہی معاملہ قبر میں ہوگا۔ دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی، تو گدھا گل سڑ گیا پر کھانا گلا سڑا۔ دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں تو ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے دوسرا پشاور ہوتا ہے، سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ۔ وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے میں تو پشاور تھا، تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے، اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے۔ قوم کو یقین آ جانا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے۔ اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے، تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے، لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں۔ رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا، اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو۔ تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نا 2 چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے۔ ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو، فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے، اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں، نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی ہے۔ اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے، عقل مندی بڑی حکمت ہے، زندگی دانائی سے گزارو۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے دانائی دی نا عقل، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی۔ کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے نا، شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے۔
پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے. 10 من 1 من شعور کے ساتھ، دانائی کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ. حضور نے، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی؟ نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے. لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا، دانائی سے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے. حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی. اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا. لہٰذا دانائی کے ساتھ. گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا. دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی. تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا. شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. طویل ترین آیت قرآن مجید کی، آیت نمبر 282. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے. ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے. جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ. تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے. ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے. مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، حساب تو منشی دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی قوت ہو، تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو. پھر میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ بڑی شاندار دعا ہے، ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما. اور آخری لفظ یہ ہیں کہ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور اللہ ہم پہ رحم فرما. اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما. تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں.
کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا، کھوٹ ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں. کچھ آیات بالکل واضح ہیں، کچھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دو لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، واضح آیات کی طرف نہیں جاتے. ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی، بلکہ کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کریں. تو میں کہا کرتا ہوں جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں پہلے ان پہ عمل کر لو نا. نمازیں 5 فرض ہیں، وہ پہلے پڑھو نا. ماں باپ کی خدمت فرض ہے، وہ کرو. حق سچ بولو، حلال روزی کھاؤ، جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرو. تو یہ کام کرو نا، پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے، پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے. تو جو واضح واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں. وہ باریکیوں میں جانا، پہیلیاں جو ہے وہ بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا، ان سے نکلیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. پھر اس سے آگے جا کے نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیہ کریمہ کے اندر حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی کی وہ پاک باز بندی ہیں جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا نا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی. یہ حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادیاں جناب مریم اللہ کی ولیاں ہیں. عورت نبی ہو سکتی، یہ کیا ہیں؟ اللہ کی ولیہ. تو حضرت مریم جب وہ بچہ پیدا ہوا ان کی ماں نے منت مانگی تھی. یہ قرآن مجید ہے، یہ 3 پارہ ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر 34-35. اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو یہ سارا مضمون سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی. تو اب حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی نا وہ ان کو لے گئی جناب زکریا علیہ السلام کے پاس. وہ ان کے خالو تھے. کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لیے وقف کروں گی، تو اللہ نے بچی دی ہے. تو حضرت زکریا نے جناب مریم کے لیے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا. وہ محراب کے اندر رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی. حضرت زکریا آپ کے خالو بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے. وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے، کھانے پینے کا خیال کرتے. بڑی خاص بات ہے، عقیدے کی بات ہے. جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کیا نا تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے. ذرا دیکھیں یہاں بھی بات کھول کے کیسے واضح آتی ہے. حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریا ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، پوچھنے لگے حضرت زکریا یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. تو حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے. تو حضرت زکریا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے. جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسم پھل دے دیے ہیں تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کی اولاد دے ہی سکتا ہے نا. اب موسم تو گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا فرمائے. تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے، تو ہم داتا علی اجویری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو، ہم غوث اعظم جیلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو. امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. تو بھئی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے نا، ان کو تو کھول کے دیکھو نا. کوئی اور معنی اس آیت کا، کوئی اور تفسیر، کوئی اور مفہوم
حضرت زکریا اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگی، بغیر موسم کے پھل دیکھے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے تو ولیوں والا مسئلہ حل ہو گیا. اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فٹافٹ کہہ دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے. تو میرے بھائی، اگر کسی کو بغیر موسم کا پھل چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے. رب بے موسم پھل بھی عطا کرتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا، اور بیٹا بھی وہ عطا کیا کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگھوڑے میں باتیں کرنی شروع کر. یہ میری خواہش ہے کہ یہ آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں. یہ آیت نمبر 39 اور 40، انہی پر میں بھی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا مٹی کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں. میں پھونک حضرت عیسیٰ مارتے ہیں، اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے. پھونک کس نے ماری؟ اڑایا کس نے؟ وہ اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، لا علاج کوڑوں کو، اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، کرتا اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوں. اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماریں تو رب اس میں جان پیدا کر دے، مردے میں جان بھی پیدا کرتے ہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھ اور کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں اس کے اذن سے. جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر و عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حسر و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں. سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں. گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مجمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا
تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا، اور بات بڑی اعلیٰ، فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے، مردہ دل۔ اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے محبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے۔ حضرت آصف بن برخیا اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ اور نظریہ قرآن ہے، حدیث ہے۔ ہم چونکہ پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، تو لوگ ہمیں فٹافٹ، آپ یقین کریں بڑے صاف ستھرے انداز میں لوگ آ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کدھر سے آ گیا، تو میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن میں نہ ہو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے عقائد اور نظریات وہ ہیں جو رب کریم نے خود قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بابرکت رکھے۔ آخر دعوانا الحمد۔